الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، حق جاننے اور پہچاننے کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں. آج میں وہ چند منٹوں میں وہ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن سے ایک آدمی حق تک پہنچنے کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے اور حق کو جان بھی سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ جو آدمی زندہ اور مردہ میں فرق نہیں جانتا وہ کبھی بھی حق کو نہیں پا سکتا ہے. جو زندہ اور مردے کے فرق کو جانتا ہے وہ حق کو بھی پا سکتا ہے. وہ حق کو پا سکتا ہے. جو حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور اسی طرح سے جو اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کے درمیان اور مردے سے مانگنے کے درمیان فرق نہیں کر سکتا ہے وہ حق تک کبھی بھی نہیں پہنچے گا. جو صحیح ترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور بدترین ضعیف کو نہیں جان سکے گا وہ حق تک کبھی بھی نہیں پہنچے گا. اور جو آدمی دنیا اور برزخ کی زندگی میں فرق کو نہیں جانے گا وہ کبھی بھی حق کو نہ اپنائے گا، نہ پہچانے گا اور نہ جانے گا. اور جو آدمی توحید اور شرک میں نہیں فرق کرے گا اور توحید اور شرک کے درمیان فرق کو نہیں جانے گا وہ حق کو کبھی بھی نہیں پا سکتا ہے اور نہ حق کو کبھی جان سکتا ہے. اور جو آدمی مسجد کو اور مقبرہ کو ایک سمجھے گا وہ کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور نہ وہ آدمی جو مسجد کو اور مقبرہ کو برابر سمجھے گا وہ حق تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. اور اسی طرح سے جو آدمی کعبۃ اللہ کے طواف کو اور قبروں کے طواف کو برابر سمجھے گا وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکے گا. ہدایت نہیں پا سکتا وہ آدمی جو طواف کعبہ کو اور طواف قبر کو برابر سمجھے. اس فرق کو جو آدمی جان جائے گا کہ خانہ کعبہ کا طواف رب کائنات کی عبادت اور بندگی ہے اور قبر کا طواف مردے کی بندگی اور مردے کی عبادت ہے. جو آدمی اس فرق کو جان جائے گا وہ آدمی صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا. اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نظر و نیاز اور مردے کے نام پر نظر و نیاز میں فرق نہیں کرے گا وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائے گا. ہدایت کبھی بھی نہیں پائے گا. جو تمیز ہی نہیں رکھتا ہے حق اور باطل کے درمیان وہ کیوں کر حق تک پہنچ سکتا ہے. اور جو آدمی ذکر الہی
اور اسی طرح سے مردوں کے دہائی میں فرق نہیں جانتا، وہ حق کو کبھی نہ پا سکتا ہے اور نہ ہدایت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور جو آدمی ذکر الہی اور بناوٹی اذکار کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، وہ بھی کبھی کامیابی کی منزل کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کے درمیان فرق نہیں جانتا، جو ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو آدمی حق و صداقت اور خوابوں کی دنیا میں فرق نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی کبھی صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو آدمی سنت اور بدعت کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا، فرق نہیں جانتا، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ اس لیے ان بنیادی اصولوں کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ جو اندھیرے اور روشنی کے درمیان تمیز نہیں جانتا، وہ اندھا ہے۔ اسی طرح سے جو حق اور باطل کو نہیں جانتا، وہ بھی آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ اس کا دل اندھا ہے، اندھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں جب اندھی ہو جائیں تو آدمی بصیرت پا سکتا ہے، لیکن دل جب اندھا ہو جائے تو اسے ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ظلمات اور نور کے درمیان فرق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کی شریعت نور ہے، جبکہ انسان کی بنائی ہوئی تمام تر یہ خزعبلات اور تمام تر ڈھکوسلے بازیاں یہ ظلمت اور تاریکی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی راستے پر چلا جس راستے پر انبیاء، صالحین اور شہداء چل چکے ہیں۔ مردوں کی پوجا اور قبروں کی عبادت اور قبروں کی پرستش، مردوں کی دہائی اور مردوں کے پجاریوں سے ہم سب کو بھی محفوظ رکھ، اور امت مسلمہ کو بھی مردوں کے پجاریوں، درخت کے پجاری ہوں یا شجر کے پجاری ہوں یا حجر کے پجاری ہوں یا قبر کے پجاری ہوں یا شمس و قمر کے پجاری ہوں، ان تمام تر پجاریوں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھ اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔